ہال بنو، کچن بنو، تو زمین کا حصہ ہم سے نہیں پوچھ سکتا کہ یہاں پہ باتھ روم کیوں بنا رہے ہیں. جیسے زمین کا حصہ نہیں پوچھ سکتا، ایسے ہی ہم بھی اللہ سے، کوئی بھی مخلوق جا کر اللہ سے نہیں پوچھ سکتی کہ ہمیں ایسا کیوں بنایا. اللہ کی مرضی، اللہ جس کو جو چاہے بنا دے. لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا وہ بڑا بہترین معاملہ فرمایا. کیا کیا کہ وہ انسان بنا کے پیدا فرمایا. اللہ خود فرماتے ہیں میں نے انسان کو بڑے اچھے سانچے میں ڈھالا ہے. ایک جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے انسان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بھی بلایا ہے تو بڑی محبت سے بلاتے ہیں. کئی جگہ پر اللہ نے انسان کو مخاطب کیا ہے، اے میرے بندے، اے میرے بندے. یہ اے کا لفظ اللہ جو لگا رہے، یہ محبت میں جب ماں بھر جاتی ہے تو بچے سے کہتی ہے کہ اے میرے بچے. تو اللہ تعالیٰ بندوں سے جب بلاتے تو کئی جگہ پر اللہ پاک کے اے کا لفظ لگا کے بلاتے، اے میرے بندے. تو اس سے بتاتے ہیں اہل علم حضرات کہ بندوں سے اللہ پاک بڑی محبت فرماتے، بڑی محبت فرماتے. اتنی محبت فرماتے کہ خالص بندہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اللہ میری توبہ، تو اس پر اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ وہ خوشی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو سنوارتے ہیں، ساتوں آسمانوں کو سنوار دیتے ہیں. اللہ سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا بات ہے کہ ساری جنت سنوری ہوئی ہے، آسمان سنورے ہوئے ہیں. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لیا، اور اس خوشی کے اندر یہ سارے کا سارے اس چیزوں کو سنوار دیا گیا. میرے بھائیوں، ایک ایک سے اللہ کتنی محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بندوں سے جو محبت فرماتے ہیں تو اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، اور اللہ چھوڑتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اتنے خطرناک، اتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں جن گناہوں کو دیکھ کر زمین، آسمان، ہوائیں اور سمندر اللہ سے کہتے ہیں، وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ. اللہ تیرا حکم ہو تو آسمان اللہ سے کہتا ہے کہ ہم ان پر ٹوٹ کے گر جائیں گے. اور یہاں تک کہ ہوائیں اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا حکم ہو تو ہم انہیں اٹھا کے لے کے جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو ٹکرا کے ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے سمندر کہتے ہیں کہ اللہ تیرا حکم ہو تو ہم اٹھیں گے اور ان سب کو لقمہ جل کر کے اپنے اندر لے لیں گے. کبھی کبھی اللہ وہ نظارے دکھائے ہیں. سمندر جو اٹھتا ہے، ہمارے نثار حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے کہ سونامی جو آیا وہ انسانوں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے جو خزانے ہیں وہ اٹھتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں. اللہ جب اسے چھوڑے تو کس انداز سے اٹھ کے آتے ہیں. تو حضرت اس کی ایک کیفیت بیان کیے، وہ کیفیت حضرت بیان کیے کہ سونامی جو تھا وہ 120 فٹ ہٹ تھی اس کی لہر. کتنی فٹ ہے؟ زیادہ سے زیادہ 15 فٹ ہائٹ ہوگی، ایسے لگ بھگ 10 منزلیں ہائٹ. تو 120 فٹ کی ہائٹ، اور اس کی جو رفتار تھی وہ سونامی کی لہر کی، بولے وہ 800 کلومیٹر کی رفتار. حضرت نثار حضرت اس وقت یہ بھی بتا رہے تھے کہ اگر کوئی 100 سے اسپیڈ بڑھ کر 120 پر پہنچ جائے تو پیچھے بیٹھا ہوا آدمی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. کیفیت بدل جاتی ہے آدمی کی کہ کیا ہوگا ابھی اس کے بعد کا. جب 800 کلومیٹر کی اسپیڈ سے وہ لہریں جب اٹھ کے آ رہی ہوگی، سامنے سے جو آدمی دیکھے تھے ان کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، وہ کیا خوفناک منظر ہوگا. 120 فٹ کی ہائٹ، 800 کلومیٹر کی اسپیڈ. تو اللہ تعالیٰ یہ لا کر دکھائے ہیں کہ دیکھو ہم اگر تمہیں تباہ کرنا چاہیں تو کتنے آن کے اندر تباہ کر سکتے ہیں. اللہ کے خزانے سے بڑے بڑے بے شمار ہیں. تو وہ سمندر اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ
تیرا حکم ہو تو ہم چلیں گے ان پر اور ان سب کو اندر لے لیں گے. اور یہاں تک کہ زمین اللہ سے کہتی ہے کہ زمین کے اندر تو اللہ پاک بڑی تاثیر رکھ کے چھوڑے ہیں برداشت کی. کتنے چیزوں کو وہ ہماری برداشت کر لیتی ہے, کیسے چیزوں کو. وہ گندگی سے اتنی گندی نہیں ہوتی جتنا گناہوں سے گندی ہوتی ہے. وہ انسانوں کی گندگی سے اتنی گندی نہیں ہوتی, وہ تو بس چند دنوں کے بعد وہ مٹی میں تبدیل کر دیتی ہے. اللہ نے وہ تاثیر رکھے ہیں. لیکن وہ جو گندی ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ بولے وہ انسانوں کے گناہ ہیں, جس کے گناہوں کی چیزوں کی وجہ سے وہ اللہ سے کہتی ہے زمین, یا اللہ تیرا حکم ہو پھٹو اور اندر لے لو سب کو. کبھی کبھی اس کے بھی نظر اللہ دکھاتے ہیں کہ زمین ہلنے لگتی ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امی جان سے کسی نے پوچھا کہ زمینیں کیوں ہلتی ہیں, تو امی جان کہنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے, کہنے لگی کہ جب زنا بڑھ جاتا ہے تو اللہ پاک زلزلوں کو لے کر آتے ہیں. یہ گناہ کی برائیاں ایسی ہیں کہ زمین اللہ سے کہتی ہے کہ تو تیرا حکم ہو تو ہم پھٹ کے ان کو اندر لے لیں. یہ زمین, یہ آسمان, یہ ہوائیں, یہ سمندر, ان سب کی باتیں سن کر اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ بندے تمہارے ہیں یا میرے ہیں؟ یہ بندے کس کے ہیں؟ یہ زمین, یہ آسمان, یہ ہوائیں, یہ سمندر اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ تو تیرے بندے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تو مجھ پر چھوڑ دو انہیں. تو یہ زمین, یہ آسمان, یہ ہوائیں, یہ سمندر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ پھر اتنے بڑے بڑے یہ گناہ کرتے ہیں, پھر تو انہیں پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سب سے کہتے ہیں کہ بس ان کی توبہ کا مجھے انتظار ہے. کس چیز کا انتظار ہے؟ توبہ کا انتظار ہے. میرے بھائیوں, اللہ پاک کتنے ہم پر غفور رحیم ہے, ورنہ تو ہمارے ایسے اعمال ہیں, ایسے گناہ ہیں, پتہ نہیں کب اللہ پاک غفرت پہ پکڑ لے. لیکن اللہ رحم فرماتے بندوں پر. دیکھیں گے ابھی توبہ کر لے گا, اللہ موقع دیتے ہیں. یہ سارے موقع ہیں. یہ جماعتیں ہمارے گھروں کے پاس آتی ہیں اور ہمیں دین کی باتیں بتاتے ہیں. گشتوں کے ذریعے سے مسجد سے جماعتیں آتی ہیں اور باہر کی جماعتیں آ کے گھر فرد کے پاس پہنچتی ہیں. یہ سب موقع ہیں. جمعہ کے بیان کے اندر امام صاحب کہتے ہیں, امام خطیب صاحب بیان کرتے ہیں, یہ موقع ہوتا ہے. اور ایسا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر جو جوڑتے ہیں, اس کے ذریعے سے جو باتیں آتی ہیں, یہ سب موقع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک چیز اللہ پاک یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر ہی اللہ پاک ایک نعمت عطا فرمائے ہیں. وہ نعمت کون سی ہے؟ بولے وہ عقل سلیم کی نعمت ہے. اللہ پاک ایک عقل سلیم انسان کے اندر دیے ہوئے ہیں, جس کے ذریعے سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا خراب ہے, کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, کیا دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے, کیا سننا چاہیے کیا نہیں سننا چاہیے, کس چیز کو سوچنا چاہیے کس چیز کو سوچنا نہیں چاہیے, کس چیز کو چھونا چاہیے کس چیز کو نہیں چھونا چاہیے, کس طرف چلنا چاہیے کس طرف نہیں چلنا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ایک فطری طور پر یہ نعمت ڈالے ہوئے رہتے ہیں کہ ہر بری چیز کو دل کہتا ہے یہ بری ہے یہ مت کرو. ایک ذہن کہتا ہے, ایک دل کہتا ہے. جو ذہن کہتا ہے بولے وہ تو ویسے ہی کہتا رہتا ہے, اس کے ذریعے میں شیطان اس پر حملہ ہوتا ہے, شیطان بات لا کے ذہن میں ڈالتا ہے. لیکن جو دل میں بات پیدا ہوتی ہے بولے وہاں ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کر لے یہ بہتر ہے, یہ ضروری چیز ہے, اس کے کرنے سے تیری حفاظت ہے, اس کے کرنے سے تیری سلامتی ہے. تو میرے بھائیوں سارا جو دین ہے, جو سارے کا سارا دین ہے, وہ اچھائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے. یہی بتانے کے خاطر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی قربانیاں دیے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے فاقوں میں زندگی گزارے ہیں. گھر کے اندر دو چاند نظر آ رہے, چولہا نہیں سلیگ رہا. کیا مطلب کہ 3 مہینے کا عرصہ گزر جا رہا, چولہا نہیں سلیگ رہا گھر کے اندر. کسی نے امی جان سے پوچھا, امی جان آپ 2 چیزوں پر کیسے رہ جاتے ہو؟
کھجور اور پانی پر. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ تم یہ وقت کی کیفیت کیوں نہیں پوچھتے کہ جب کھجور بھی نہیں ہوتے تھے, خالی پانی پر ہمارا گزران ہوتا تھا. کئی کئی دن کے گزرانے سے ہوتے تھے. گھروں کے اندر تنگ دستیاں ہیں, فاقے ہیں. ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی میرے گھر میں تھے, چار پائی پر آرام فرما رہے. رات کے وقت میں اللہ کے نبی کی ایک آہٹ ایسی آئی کہ میری آنکھ کھل گئی, میں اٹھ کے بیٹھ گئی, اور جیسے بیٹھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف محسوس کر رہے. میں نے فوراً پوچھا اللہ کے نبی جی کچھ شدید تکلیف ہو رہی ہے آپ کو, کیا پیٹ میں درد ہو رہا, کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے عائشہ بھوک بڑے زوروں کی لگی. اور یہ کہہ کر چار پائی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. اس میں جو رسی باندھے ہوئے رہتے, اس کے پاس میں جو کھوٹی اوپر اٹھی ہوئی رہتے چاروں طرف سے, اس کھوٹی پر پیٹ لگا کر ایسا نیچے اتر گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں, حالات گھر کے اندر تنگستیوں کے ہیں, لیکن دین کی محنت کر رہے ہیں, فخر و فاخوں کے ہیں. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا رہے دین کی محنت کے خاطر, تو باہر کے لوگ نہیں چھوڑ رہے, اللہ کے نبی کو دھکے دے رہے, گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ رہے. صبح میں جب نکلتے تو خوبصورت چہرہ, چاند سے بھی زیادہ چمکتا ہوا چہرہ, امامہ باندھے ہوئے, سفید لباس پہنے ہوئے گھر سے نکلتے. تو شام کو جب آتے تو لوگ پہچانتے نہیں تھے اللہ کے نبی کو, اسی کیفیت کر دیتے تھے لوگ, اتنا تکلیف پہنچاتے تھے. ایک جگہ پر ایک صحابی فرماتے, بعد میں ایمان کے اندر داخل ہوئے تو وہ واقعہ بیان کرتے کہ میں ایک جگہ پر جمع تھا, وہاں پر دیکھا کہ ایک حسین نوجوان آئے اونٹنی پر بیٹھ کر, اور اونٹنی کو بٹھائے, نیچے اترے. وہاں سردار لوگ جمع تھے, قریش کے سردار جمع تھے, اور ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے کچھ بات چیت کر رہے تھے, اور وہ لوگوں نے انہیں منع کر دیا, انکار کر دیا ان کی باتیں ماننے سے, اور انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیا. اور جب وہ باہر آئے تو پھر اونٹنی پر بیٹھ کر جانے کے لیے جیسے اونٹنی کھڑی ہوئی تو چلنے لگی, کوئی ایک شریر آیا, اس نے اونٹنی کو ایسی کچھ حرکت کیا جس سے وہ اچھلی, اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر گئے, اونٹنی پر سے نیچے گر گئے. اور جیسے نیچے گرنا تھا اتنے میں ایک بچی پانی کا پیالہ لی اور سیدھے آتی آئی, اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے وہ بچی کے, اور آ کر کہنے لگی ابا جان آپ کا قصور کیا ہے, آپ کو کیوں یہ لوگ ایسے ستاتے ہیں, کیوں تکلیف پہنچاتے یہ لوگ آپ کو؟ تو اس بچی کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ لیے, اپنے چہرے مبارک کو دھوئے, پھر بچی کا رونا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. پھر اس کے بعد کہنے لگے بیٹا تو غم نہ کر, تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو کے رکھے گا. میرے بھائیوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سطح کی قربانیاں پیش کیے ہیں, کوئی قیامت تک کے آنے والا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی کے پاس تھا, اللہ کے نبی کر کے گئے, ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کرنے کے لیے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. ایک صحابی آئے, خندق کا موقع ہے, اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی جی دیکھو میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے, چادر اٹھا کے دکھائے, وہ آخری پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے, بھوک سنبھال نہیں پا رہے, اب کمر سیدھی کرنے کے خاطر پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہے, اپنی چادر ہٹائے تو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں, دو پتھر. یہ حالات کے ساتھ اللہ کے نبی دین کی محنت کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک ٹوٹی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑے میں جا گرے جس سے گھٹنوں پر چوٹ آ گئی اور گردن پہ چوٹ آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, ان کی کھوپڑی نکالی گئی تھی, ان کا کلیجہ چیرا گیا تھا, ان کا سینہ چیر کے کلیجہ نکالا گیا تھا, کئی ٹکڑوں میں 9 یا 13 ٹکڑوں میں انہیں کاٹ دیا گیا تھا, ناک کاٹے گئے, کان کاٹے گئے. یہ سب قربانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. میرے بھائیوں, یہ دین جو ہمارے تک پہنچا ہے وہ ایسے ہی نہیں پہنچا ہے, اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی بڑی قربانیاں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ
قربانیوں کو امت کے سامنے دے کر کام کر کے گئے ہیں کہ ساری زندگی ہم دین کی محنت کے خاطر اپنا جو کچھ ہے سب کچھ کھپا دیں تب بھی کم ہے. 2 بیٹیاں با ایک وقت اللہ ہو کے کرائی ہیں. کیا گزرا ہوگا ایک باپ کے دل پر؟ کتنا زیادہ دل پہ درد ہوتا ہے باپ کے جب بیٹیاں طلاق ہو کے گھر آتی ہیں. اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم سہے. 2 نواسوں کو شہید ہونے کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے بتا دیے کہ ایک کو زہر دے دیا جائے گا, ایک کو قتل کر دیا جائے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی سب معلوم ہے اللہ کے نبی. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس گئے. حالانکہ بیٹی کا حال بھی کچھ وہ بھی قربانیوں کے ساتھ گزر گئے. حالانکہ کمانے کے اعتبار سے اگر وہ کماتے تو وہ بہترین انداز کی زندگیاں جی سکتے, لیکن دین کے تقاضے اتنے رہتے تھے کہ بولے وہ کمائی کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا تھا کہ مجاہدوں کے ساتھ زندگیاں گزارتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو کتنے زبردست تھے, لیکن دین کے تقاضے ایسے ہیں کہ اب گھر کے اندر فاقے ہیں. ایک مرتبہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس گئے اور جا کر آواز دیے, بیٹا فاطمہ. بولے کہ ابو جان اندر تشریف لے آئے. بولے نہیں میرے ساتھ ایک اور بھی ہے. بولے اللہ کے نبی ابو جان میرے پاس اتنی چادر نہیں ہے کہ جس سے میں پردہ کروں. گھر کی کیا کیفیت ہے؟ اپنے اوپر کی چادر دی اللہ کے نبی اور پردہ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور پوچھا بیٹا فاطمہ کیا حال ہے؟ تو اس پر کہنے لگی ابو جان پہلے ایک چیز ستا رہی تھی بھوک, اب ساتھ میں بیماری بھی آ گئی ہے. یہ کہہ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور جیسے یہ کیفیت ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے بیٹی کی کیفیت دیکھ کر. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی جی آپ درد نہ کریں, آپ کی بیٹی فاطمہ سے کہہ دے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ انہیں جنتی عورتوں کے سردار اللہ بنا چکے ہیں. وہ قربانیوں کو ایسے اللہ کے یہاں پیش کیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دنیا ہی میں جنت کے فیصلے فرما دیے. میرے بھائیوں یہ دین جو ہمارے تک پہنچا ہے, یہ دین کی جو محنت اتنی قربانیوں کے ساتھ پہنچی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کتنے ہنسی مذاق میں کھیل تماشوں میں ہم اسے لیے ہوئے. بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ محنتیں ہمارے تک آئی ہیں. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قربانیاں دیے تو ایک مجمع تیار ہوا. کون سا مجمع تھا؟ بولے وہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمع. وہ مجمع اتنا مبارک مجمع, وہ اتنا بہترین مجمع. حضرت انبیاء علیہ السلام کے بعد ویسے مجمع کو نہ زمین دیکھی نہ آسمان دیکھے, اتنا مبارک مجمع. جیسے جیسے محنت ہوتی رہی وہ حضرت صحابہ رضی اللہ کا مجمع تیار ہوتا گیا, اور جیسے جیسے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان کے اندر داخل ہوتے گئے ان کے اوپر حالات کے حالات آتے رہے, وہ بھی حالاتوں کے ساتھ دوچار ہوتے رہے. بڑی بڑی تکالیف. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا قصہ کتنی مرتبہ ہم سنے ہیں, کبھی تھوڑی دیر بیٹھ کے ہم غور نہیں کیے کہ وہ کتنی حالتوں کے ساتھ گزرے ہیں. عرب کی سردی بھی مشہور, عرب کی گرمی بھی مشہور. وہ سردی اور گرمی دونوں کے دونوں چیزیں مشہور ہیں. اور یہاں تک کہ ویسی گرمی کے موسم میں ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دیا جائے, کیا حال ہوتے ہیں. اور زنجیروں میں باندھ کے رات بھر کوڑے لگائے جا رہے اور بچوں کے ہاتھ حوالے کر دے رہے زنجیروں میں باندھ کے, وہ گلی کوچوں میں دھکے کھلاتے ہوئے لے کے پھر رہے. میرے بھائیوں قربانیاں جو دی ہیں صحابہ نے بڑے بڑے قربانیاں ہیں وہ دی. اور یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جملہ کہہ رہے اس وقت پر کہ احد احد. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی قربانیوں کو دیکھے تو اللہ نے ان کے ایمان کی سطح بڑے اونچی انداز سے مضبوط بنا دی. وہ ایمان اتنا مضبوط حضرت صحابہ کا کہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط.
समंदर से ज्यादा गहरा, आसमानों से ज्यादा बुलंद। ये ईमान की सतह इतनी बेहतरीन बनी हुई थी कि जब जान के एतबार से तकाजे आते तो जान देना उनके लिए आसान था, जब माल के एतबार से तकाजा आता तो माल देने के लिए तैयार। जान के एतबार से, माल के एतबार से, हर एतबार से वो तैयार। एक जंग तबूक का एक मौका आया। जंग तबूक के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सफर तवील है, बहुत दूर का सफर है, सब माल ला के जमा करो। तो मेरे भाइयों, जो अपनी इस्तेताअत से हो सकता था वो लेकर कर जमा करना शुरू कर दिए, जितना अपनी इस्तेताअत से हो सकता था। यहां तक कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ये तिहाई सफर, सामान्य सफर पूरे लश्कर का दे दिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों की रेस लगी हुई थी कि मैं कब आगे बढ़ूं। हजरत अबू बकर तो आगे थे, हजरत उमर ये चाहते थे कि अबू बकर से मैं आगे बढ़ जाऊं। ये होनी चाहिए, दीन के एतबार से ये तमन्ना होनी चाहिए कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, मेरा मुकाम अल्लाह के नजदीक कैसे बेहतर बने। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु देखे कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास इस वक्त पर माल उतना नहीं है, अब इस वक्त पर मेरे पास माल बहुत है, मैं अबू बकर से आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका आ चुका है। अब उस मौके की जो ताक में थे तो फौरन क्या किए, घर में जितना माल था वो आधा छोड़ के आधा लेके आ गए। बहुत था वो, आधा भी जो था वो बहुत था, और लेकर कर जमा कर दिए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु घर में जो था वो सब लेके आए, सब, और लाकर जमा कर दी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और जैसे आए आकर बैठे हैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं पूछे कि क्या लेकर आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछे कि क्या छोड़ के आए। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल पूछे कि क्या छोड़ के आए, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि जो मौका आज मुझे मिला था आगे बढ़ने का, बोले वो हाथ से गया। और कहने लगे कि ये भी आज का दिन भी गया। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के नबी जी, जो घर में था वो आधा छोड़ के आएगा, लेके आया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत से पूछे कि अबू बकर तुम क्या लेकर आए, क्या छोड़कर आए घर में? तो उस पर कहने लगे, अल्लाह के नबी जी, अल्लाह उसके रसूल के नाम की बरकतों को छोड़ के आया, बच्चे सब कुछ लेके आए। मेरे भाइयों, इसी के बीच में एक वो सहाबी भी थे जो माजूर थे। कैसे थे वो? बोले हाथ और पैर से माजूर है। उनके कानों में आवाज पड़ी कि अल्लाह के दीन का तकाजा है, अल्लाह के नबी बताए हैं कि कुछ लगाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी लगाऊंगा, और ये कहकर गए यहूदी के बाग में और जाकर कहने लगे कि देखो जी, मुझे कोई ऐसा काम दे दो जिसके जरिए से मुट्ठी भर खजूरें आ जाए। और जैसे ये कहना था तो यहूदी इनको देखा और कहने लगा कि तुम्हारे लायक का मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं है जिसे मुट्ठी भर खजूरें दे सकूं, लेकिन मेरे पास एक काम है, लेकिन वो तुम कर नहीं पाओगे। ये सहाबी पूछने लगे कि कौन सा काम है? तो उस पर वो यहूदी कहने लगा कि देखो, खजूर की दरख्तों को पानी देना है, वहां कुआं है या रस्सी है या डोल है, लेकिन वो तुम कर नहीं पाओगे। तो उस पर वो सहाबी कहने लगे, नहीं नहीं, मुझे रस्सी दे दो, डोल दे दो, कुआं दिखा दो, मुझे ये एक डोल के बदले में तुम क्या दोगे ये बताओ, मैं ये करने के लिए तैयार हूं। और जैसे ये बात कहना था, उस पर वो कहने लगे, ये डोल पर एक खजूर मिलेगा। अब सौदा पक्का हो गया। अब रस्सी लिए, डोल लिए, कुएं के पास गए, डोल छोड़े, डोल भर लिए पानी से। अब एक हाथ से खींच रहे, अब दूसरा हाथ नहीं है जिससे पकड़ सके। बोले पकड़े, कैसा पकड़े? बोले कि अपने दांतों से पकड़ते और खींचते गए, दांतों से पकड़ते गए, खींचते गए, यहां तक कि दांतों से खून जारी हो गया, हाथों में छाले आ गए, और इतने डोल से लिए कि मुट्ठी भर खजूरें आ गई। और उन खजूरों को लेकर खुशी खुशी के मारे जल्दी जल्दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रहे, और दिल में ये खुशी है कि अल्लाह के दीन का तकाजा है और मैं कुछ कर सकता हूं, ये मैं लगा सकता हूं अल्लाह के दीन की हयात के खातिर।
اور یہ خوشی کے ساتھ آ رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کو دیکھے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آگے بڑھے اور جا کر کہنے لگے کہ یہ تو جو اعلان تھا وہ تمہارے لیے نہیں تھا، تم تو معذور تھے، تمہارے سے کوئی پوچھ نہیں ہوتی تھی، لیکن تم کیوں گئے، اتنی تکلیف کیوں اٹھائے؟ اس پر وہ کہنے لگے اللہ کے نبی جی آپ کہہ دیں اور میں سن کے رہ جاؤں، میرے سے برداشت نہیں ہوا اور میں جا کے کھجوریں آپ کی خدمت میں لے کر آیا، اسے آپ قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو لیے اور لے کر صحابہ کے حوالے کیے اور کہنے لگے یہ جو مال کا ڈھیر لگا ہے اس ڈھیر کی آس پیس سے ڈال دو تاکہ ان کھجوروں کی برکت سے اللہ پاک اس مال میں برکت دے دے۔ میرے بھائیوں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اپنے آپ کو اسے لگاتے تھے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، پیروں سے معذور ہیں، دونوں پیر میں ہیں اور 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں کو اللہ کے دین کی حیات کی خاطر لگا رہے ہیں، اسے نہیں کہ چپ رہ گئے، لیکن تقاضا آیا وحد کا، قریب کی جنگ تھی، وہ مدینے سے بہت قریب ہے وحد، تو دل میں تمنا ہوئی کہ میں بھی جاؤں۔ جیسے ارادہ کیا تو بیوی ابھار کے کہہ لے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم واپس آ جائے، تو فوراً قبلے رخ ہو کے دعا کر رہے یا اللہ مجھے اہل و عیال کی طرف واپس نہ لوٹائیے، اور یہ دعا کر کے چل گئے۔ اور یہاں تک کہ گئے کہ جنگ کا ماحول جب بنا تو وہ کیفیت ایسی بنی کہ وہ اکڑتے ہوئے جا رہے اور ان کے بیٹے ان کے پیچھے پیچھے ہیں اور ہاتھ سے تلوار چلا رہے، اور یہاں تک کہ واپس نہیں ہوئے، شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہیں جس کے ذریعے سے یہ دین ہمارے تک پہنچا ہے۔ یہ کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے انداز سے قربانیاں دیے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 سال کی عمر ہے، ایک دم نوجوان ہے، 33 سال کے نوجوان، دین کا تقاضا آیا تو گئے تو شہید ہو گئے۔ کئی زخم آئے تھے، کئی زخم ان کے جسم پر تیروں اور تلوار کے۔ جب وہ چھوڑ گئے تھے تو جوان بیوی گھر کے اندر اور 3 چھوٹے چھوٹے بچے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے دین کے حیات کے خاطر ہم کریں گے اور ہمارا نقصان ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ جو چیز اللہ کے دین کے لیے چھوڑی جاتی ہے، جو چیز اللہ کے لیے لگائی جاتی ہے، اللہ پاک اس میں برکت ڈال کے واپس کرتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین کے خاطر لگائے، جن کے لگانے کی برکت ایسی رہی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو پروان چڑھائے۔ دیکھو، دین کی محنت کریں گے، اپنے آپ کو اس میں تھکائیں گے، جو بھی تقاضے ہمارے سامنے ہو ان تقاضوں کو ہم پورا کریں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بولے ہماری نسل و نسلوں کی اللہ پاک تربیت فرمائیں گے، نسل و نسلوں کی اللہ پاک حفاظت کریں گے اور ان کے اندر برکت ڈال کے واپس کریں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچے چھوٹے چھوٹے تھے، لوگوں کی نظروں میں لوگ جیسا آج ہمارا نظریہ ہے، اگر اس دور کے اگر ہم ہوتے اس وقت پر ہم یہی سوچتے یہ تو بچے گئے بس اب ان کا کیا بنے گا، لیکن جو اللہ کے دین کے لیے چھوڑی جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو پروان چڑھاتے ہیں۔ کیا کیفیت رہی ہے یہ بچوں کی؟ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ وہ چھوٹے بچے جو اس وقت پر تھے، جو ان کے باپ جا کے شہید ہو گئے تھے۔ اللہ نے کیسے پروان چڑھایا؟ اب اس واقعے سے پتا چلے گا۔ مدینے کے اندر ایک آدمی آئے اور آ کر کہنے لگے دیکھو جی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہہ رہے دیکھو جی ہمارے علاقے کے اندر خاصسالی چھائی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ جیسے یہ بات کہنا تھا تو اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1500 بکریاں اور 15,000 درہم دی، اور ایسے ہو کر وہ ان سے لیتے لیتے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جیسے ان کے پاس گئے تو انہوں نے بھی ان کو دیا اور کہنے لگے کہ اگر سیدھے آپ میرے پاس آتے تو میں تمہیں اتنا دیتا کہ کسی اور کے پاس جا کر سوال کرنے کی ضرورت نہ آتی۔ اللہ نے اتنا سوالات کیا تھا۔ تو انشاءاللہ بات آئے گی۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا
میں ہوں سید منیر